بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، اس وقت جب میں یہ ایک اہم ترین ویڈیو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو پاکستان میں 20ویں رمضان المبارک کی جو سحری ہے وہ ہو چکی ہے، یعنی دنیا بھر سمیت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی تیسرے عشرے کا جو آغاز ہے رمضان المبارک کا وہ ہو چکا ہے، اور تیسرا عشرہ جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک مجھے، ہم سب کو، یہ ویڈیو دیکھنے سننے والوں کو، تمام پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ یہ ایک اہم ترین ویڈیو، اور اس ویڈیو کو کرتے ہوئے میرا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو رہا ہے۔ ہر پاکستانی کا سر بھی جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جانا چاہیے، اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ہم سب کو درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خبر یہ ہے ناظرین کہ اس کے لیے میں نے درود شریف پہلے پڑھنا اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ خبر ہی کچھ ایسی ہے، اور خبر بہت بڑی ہے پاکستان کے لحاظ سے، کہ ناموس رسالت کا بڑا محافظ کون؟ ویسے ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ ہر مسلمان کی جو جان ہے وہ آپ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے حاضر، اور رب کی ذات نے خود جو ہے وہ ناموس رسالت کے تحفظ کے متعلق جو ہے وہ کہا ہوا ہے۔ ہر مسلمان اس کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک خبر جو ہے وہ میرے سامنے سے گزری، اور بظاہر شاید ٹی وی چینلز نے اسے اتنی امپارٹنس نہیں دی، شاید ہو سکتا ہے بے شمار لوگوں کے لیے وہ بڑی خبر ہو یا شاید اس طرح سے نہ ہو، لیکن میرے لیے کم سے کم یہ بہت بڑی خبر ہے کہ کیسے دنیا میں ایک انتہائی اہم ترین جو ٹی وی چینل ہے اس کے اوپر ایک سروے ہوا، اور عمران خان اس حوالے سے آگے نکل گئے، جس سے میرا سر بھی فخر سے بلند۔ وہ خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ اور اسلام و فوبیا کے معاملے پر آواز بلند کرنے پر الجزیرہ ٹی وی نے وزیر اعظم عمران خان کو مقبول ترین شخصیت قرار دے دیا۔ اب ہوا کیا کہ سیاق الاخبار ایک ان کا پروگرام ہے الجزیرہ ٹی وی کا، عربی میں مؤثر اور 1 گھنٹے کا یہ ہفتہ وار پروگرام ہے جو عرب ممالک میں بہت زیادہ مقبول ہے، اور اس پروگرام میں چینل ہفتے کے 3 سے 4 جو بڑی خبریں ہیں ان کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سے ووٹ دینے کو کہا جاتا ہے کہ کون سی نیوز سٹوری اور اس سے منسلک شخصیت ان کے خیال میں بہترین ہے۔ اس پروگرام میں خبروں کے ساتھ ساتھ مہمانوں کے انٹرویوز بھی لے جاتے ہیں۔ اچھا، الجزیرہ کے جو ناظرین ہیں، جو شائقین ہیں، گزشتہ ہفتے ان کے سیاق الاخبار پروگرام میں 4 عالمی شخصیات کے حوالے سے ان کے لیے ایک ووٹنگ کرائی گئی، جس میں الجزیرہ کے ناظرین نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے عالمی آواز بن کر ابھرنے پر پسندیدہ ترین شخصیت قرار دیا۔ یہ بالکل وہی وقت تھا کہ جب پاکستان میں اس معاملے کے اوپر کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان کو، حکومت پاکستان کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوئی آج سے تقریباً 10 دن پہلے کی بات ہے، آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے جو ہوں وہ اس وقت یہ رکھ رہا ہوں، مطلب یعنی کہ کچھ ہفتے گزر کے جب یہ سارا واقعہ ہوا۔ اچھا، دیگر رہنماؤں جن کے لیے ناظرین نے پسندیدگی ووٹ دیے، ان میں شام میں حزب اختلاف کے رہنما میشیل کیلو، جنہوں نے آدھی صدی تک قائد حزب اختلاف کا کردار ادا کیا، چاڈ کے صدر ادریس دیبی، جنہوں نے 3 دہائیوں تک حکومت کی اور باغیوں کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے، اور کیوبا کے صدر راول کاسٹرو، جنہوں نے 6 دہائیوں تک حکومت کی، وہ شامل ہیں۔ مطلب مختلف موضوعات کے اوپر انہوں نے یہ ساری شخصیات جو ہیں وہ سامنے رکھی تھی۔ اچھا، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اسلام و فوبیا کے مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں پر 56% ناظرین نے پسندیدگی کا ووٹ دیا۔ چاڈ کے صدر ادریس دیبی کو 33%، اور شام کے حزب اختلاف کے لیڈر مشیل کیلو کو 8%، جبکہ کیوبا کے صدر راول کاسٹرو کو 3% جو ہے وہ ووٹ ملے۔ اس طرح وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ مقبول ترین شخصیت قرار پائے، اور پروگرام میں میزبان نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے دنیا کرکٹ میں اپنا لوہا منوانے کے بعد سیاست کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ایک عالمی آواز بن کر ابھرے، اور مغرب کی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس میں گستاخی کا مرتکب ہو اس کو سخت سزا دی جائے۔ الجزیرہ ٹی وی کے اینکر نے پروگرام کے ابتدائی حصے میں وزیر اعظم عمران خان کے کارناموں پر بھی روشنی ڈالی، اور بعد میں انہوں نے تبصرے کے لیے نجی ٹی وی کے ایک اینکر ہیں شوکت پراچا صاحب، ہمارے سینئر، ہمارے دوست، ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا، جنہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ناموس رسالت، اسلام و فوبیا کے معاملے پر دنیا بھر میں مسلمانوں کا موقف اجاگر کیا، اور وہ ایک توانا آواز بن کر ابھرے۔ ناظرین، یہ خبر ہے جو آج 20ویں سحری کے بعد، 20ویں رمضان مبارک تیسرے عشرے کے بعد، تیسرے عشرے کے شروع ہونے پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ پاکستانی چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، اس تک یہ خبر جو ہے وہ ضرور پہنچنی چاہیے۔ مسلمان عالم اسلام کے مسلمانوں تک یہ خبر جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے
ضرور پہنچنی چاہیے. اور ایک مرتبہ پھر اگرچہ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ خدا پاک کی ذات کے ہاتھ میں ہے. اور آج اس خبر کے بعد میرا اس ساری چیز کے اوپر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایمان مزید مضبوط ہوا ہے کہ ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب پاکستان میں, ذرا سوچئے کہ کون کون شخص جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس سارے معاملے کے اندر سیاست کو لانے کی کوشش کر رہا تھا, اس سارے معاملے کے اوپر عمران خان کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں مصروف تھا. اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایک ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ سامنے آیا جو حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کالعدم جسے قرار دیا جا چکا ہے ان کے درمیان تھا کہ کیسے ان سے ایک وعدہ جو ہے وہ کیا گیا تھا اس ایگریمنٹ کے تحت, اور پھر جو ہے وہ ٹی ایل پی کا یہ کہنا تھا کہ وعدے بھی کیونکہ پورے نہیں ہو رہے تو وہ سڑکوں پہ آئیں گے, حالانکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا. اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ تحریک کے سربراہ کو گرفتار بھی کیا گیا. اس کے بعد پھر جس طرح سے پورے ملک کے اندر حالات جو ہے وہ خراب ہوئے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر, وہ سب آپ کے سامنے, اور کس طرح سے اس کے اندر پاکستانی میڈیا کے اندر ایک مخصوص طبقے نے, مخصوص ٹی وی چینلز نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا. اس کے بعد اس سارے معاملے کے اندر کچھ مخصوص ٹی وی اینکرز جنہیں میں ویلے کالم نگار اور وڈے اینکر قرار دیا کرتا ہوں, کس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹس کیے, کس طرح سے چیزوں کو اپنی مرضی سے موڑنے کی کوشش کی. اور پھر ایک دن جب یہ معاملات ان کے ساتھ طے پا رہے تھے اس کالعدم تنظیم کے ساتھ, تو لاہور میں ایک جگہ کے اوپر چوک یتیم خانہ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یقیناً وہ بھی ایک اچھے مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے, ہم جو ہے وہ قطعاً ان کے مقصد کے تو بالکل مخالفت نہیں کر سکتے, بہت اچھے مقصد کے لیے, ناموس رسالت کے لیے وہ سب لوگ نکلے. لیکن جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے اوپر ہم سب کو شدید اختلاف تھا, پورے پاکستان کے عام عوام کو شدید اختلاف تھا کہ کہیں بھی یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے کہ لوگوں کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالی جائیں, لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے وہ لوگوں کے راستے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹانے کا ان کا حکم ہے, اور خود عملی نمونہ بھی تھے وہ ساری بات کا کہ لوگوں کی دکھ اور تکلیف میں جو ہے وہ سب سے آگے ہوتے تھے کہ کیسے لوگوں کی دکھ تکلیف اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور کی جائیں. اس مطلب معاملے کے اوپر وہ سب سے آگے ہوتے تھے کیسے وہ ان کے دکھ اور تکلیف جو ہیں وہ دور کیے جائیں. تو یہی ان کی سنت تھی, اور یہی ہر مسلمان کا بھی فرض ہونا چاہیے کہ وہ ان کی سنت کے اوپر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرے. اور یہی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ عام لوگوں کو تکلیف دے کر, اور یورپ نے اس حوالے سے جو کچھ کیا یا فرانس نے اس حوالے سے جو کچھ کیا, اس سے فرانس کا یا اس سے یورپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ہم صرف اپنے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں. تو بہرحال جب ان سے پھر معاملات طے پا گئے, تو معاملات طے پانے کے دوران بھی لوگوں نے طرح طرح کے ٹویٹس کیے, لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں لاہور میں لاشیں گر گئی ہیں, اور پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس قسم کے ٹویٹر ٹرینڈ جو لوگ چلا رہے تھے کہ کچھ سول وار خدا نخواستہ پاکستان میں شروع ہو گئی ہے. اکثریت کا جو تعلق تھا ٹویٹر اکاؤنٹس کا وہ بھارت سے نکلا, اور پھر حکومت نے بھی آ کے واضح کیا کہ بھارت کے سے یہ زیادہ تر جو ٹرینڈز ہیں آپریٹ کیے جا رہے تھے, اور کچھ پاکستانی بدقسمتی سے کچھ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے قابل شرم بات ہے یہ کہ وہ اس کا حصہ بنے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ ذرا دیکھیے کہ میں پھر اسی طرف آتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے, اور کس طرح سے عمران خان کو نیچے دکھانے کی کوشش کی گئی. اور آج یہ دیکھیے یہ سروے جو ہے آپ کے سامنے ہے, جو بڑے ٹی وی چینل, آپ دیکھیے عرب دنیا میں کتنے بڑے بڑے لیڈر, جو عرب دنیا ہے اس کے اندر کتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں, باقی مسلم دنیا ہے اس کے اندر کتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں. سعودی عرب کو آپ دیکھ لیجئے, جو ہے ان کے ولی عہد ہیں, ان کے شاہ ہیں. اس کے بعد ترکی کو دیکھ لیجئے, طیب اردگان صاحب ہیں, بے شمار اسلامی ملک, 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ یہ جو اس کو کہنا چاہیے کہ یہ عزت اور یہ جو ایک خوشی تھی, یہ پاکستانی عوام کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی, یہ عمران خان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس سروے کے اندر جو ہے وہ 56% مسلم دنیا نے جو ان کے دیکھنے والے تھے انہوں نے جو عمران خان کے حق میں ووٹ دیا. تو ناظرین, میرا مد نظر یہ آج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کرنے کا یہی مقصد تھا. باقی ویڈیوز تو میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہتا ہوں, اس کے بعد بھی ویڈیوز پیش کروں گا, لیکن اس خصوصی ویڈیو کے لیے شاید تھوڑا وقت بھی اس کے اوپر شاید زیادہ ہو گیا ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, آپ اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں گے, اور پھر مجھے بتائیں گے بھی کہ ہمیں اس قسم کی خبریں, ایسی خبریں جو کہ پاکستان کا ایک اچھا مثبت, اچھا بہتر شاندار تاثر جو ہے وہ ابھارتی ہیں, وہ بیان کرتی ہیں, وہ بھی ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے کرتے رہنا چاہیے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.